اسرائیل چاہتا تھا کہ پہل کسی دہشت گردانہ حملے سے ہو، حماس کی جانب سے ہو، فلسطین کی زمین سے ہو یا حزب اللہ کی جانب سے ہو، اور پھر اسے پوری دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے کہ وہ یہ بتا سکے کہ پہل اس نے نہیں کی ہے، پہل یہ فلسطین کی زمین سے حماس کے ذریعے کی گئی ہے۔ 2004 میں فلسطین کے نیتا یاسر عرفات کا قتل یا جن حالات میں ان کی موت ہوئی وہ بہت تشویشناک تھے۔ موت قدرتی تھی، زہر دے کر مارا گیا تھا۔ 2001 ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ، یہ حملہ القاعدہ کے طیاروں کے ذریعے، ایئر کرافٹ کے ذریعے کیا گیا۔ حملے کے بعد آتنکواد، جسے اسلامی آتنکواد کا نام دیا، اس کے بعد افغانستان کی تباہی آپ کے سامنے ہے، عراق کی تباہی آپ کے سامنے ہے۔ تمام پس منظر کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ 2004 میں فلسطین کے نیتا یاسر عرفات کا قتل یا جن حالات میں ان کی موت ہوئی وہ بہت تشویشناک تھے۔ موت قدرتی تھی، زہر دے کر مارا گیا تھا۔ آپ ان سچائیوں کو تاریخ کے اوراق میں جھانک کر دیکھیں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ 2 سال بعد 2006 میں صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ 2011 میں لیبیا کے صدر کرنل غدافی مارے گئے۔ میں تفصیل سے ان تینوں واقعات پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 القاعدہ کا ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ اور امریکہ کے ذریعے اس کے بعد افغانستان اور عراق پر حملہ۔ افغانستان پر حملے کی وجہ بن لادن القاعدہ کا سربراہ تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپا تھا۔ یہ بم اسپتالوں میں بھی گرائے گئے، بستیوں میں بھی گرائے گئے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی گرائے گئے۔ لہذا آج اگر اسرائیل حملہ ہے، اس کے بم اسپتال میں گر رہے ہیں، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، اسکول کالجز میں یہ بم گرائے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی انوکھی گھٹنا نہیں ہے۔ مسلسل آپ اسرائیل اور حماس جنگ کی خبریں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے 4-5 دن پہلے اپنی پوسٹ میں آج کی اس گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تاریخ کے اوراق پر روشنی ڈالتے ہوئے ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے؟ کیا 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ جو اس کی طرف سے تو پری پلان تھا ہی، کیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں واقعی انجان تھیں؟ واقعی انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا، جس کی ڈیفنس ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مشہور ہے؟ کیا وہ نہیں جان پایا کہ اس کے ملک پر، اس کے دیش پر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ یا پھر یہ اندیکھی ایک ڈرامہ ہے؟ اسے انتظار تھا ایسے ہی کسی حملے کا۔ خبریں یہ بھی آئیں کہ امریکہ نے نشاندہی کی تھی کہ اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا اسرائیل چاہتا تھا کہ پہل کسی دہشت گردانہ حملے سے ہو، حماس کی جانب سے ہو، فلسطین کی زمین سے ہو یا حزب اللہ کی جانب سے ہو، اور پھر اسے
پوری دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے کہ وہ یہ بتا سکے کہ پہل اس نے نہیں کی ہے، پہل یہ فلسطین کی زمین سے حماس کے ذریعے کی گئی ہے، اور اب حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ غزہ پر بھی حملہ کرے گا اور حماس کو نیست و نابود کر دے گا۔ جس طرح امریکی صدر ملنے گئے نیتن یاہو سے، اس کی پیٹھ تھپتھپائی، اور آج بھی ان کا جو تازہ بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں کرتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج حماس کی طاقت کے پیچھے ایران ہے، حزب اللہ کی طاقت کے پیچھے ایران ہے، ہوتی کی طاقت کے پیچھے ایران ہے۔ تو کیا میں اس کو بیٹل گراؤنڈ مانوں، اسے جنگ کی وہ زمین مانوں جس زمین پر امریکہ اور ایران ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں صاف طور پر یہ دونوں ملک تو نہیں ہیں، مگر امریکہ کی پوری حمایت، ہر طرح کی حمایت اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ایران کی ہر طرح کی حمایت حماس، حزب اللہ اور ہوتی کے لیے ہے۔ یعنی جنگ کے میدان میں یہ دو طاقتور ملک، دو طاقتور دیش اسرائیل اور فلسطین کی زمین پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو ماضی میں لے کر جانا چاہوں گا۔ 2001 ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ، یہ حملہ القاعدہ کے طیاروں کے ذریعے، ایئر کرافٹ کے ذریعے کیا گیا۔ میں ان دنوں روزنامہ راشٹریہ سہارا میں بحیثیت ایڈیٹر 9/11 پر ایک مہینے سے زیادہ تفصیلی مضمون لکھتا رہا۔ میں نے اس میں لکھا کہ اس ٹریڈ ٹاور کے 88 فلور پر ان بلڈنگ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مالک لیری سلور اسٹین کا دفتر تھا۔ 9/11 کو جس دن یہ حملہ ہوا، اس دن صبح تقریباً 9:30 بجے تک لیری سلور اسٹین اپنے آفس میں موجود تھا، اور اس کی ایک پری شیڈولڈ میٹنگ طے تھی، اس دن کینسل کی۔ اس نے اس میٹنگ کو کہا کہ دانت میں درد ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لہذا حملے کے وقت وہ وہاں نہیں تھا، جبکہ پری پلانڈ میٹنگ میں، ویل شیڈولڈ میٹنگ میں اس کو اس دن میٹنگ لینا تھی۔ کیا محض دانت میں درد تھا، یا پھر اس کو یہ اطلاع تھی کہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر حملہ ہونے والا ہے؟ جارج واکر بش اس وقت نیو یارک سے دور ایک اسکول میں بچوں کو بکریوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ سب محض اتفاق تھا؟ تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ اس دن تقریباً 3000 یہودی جو ان عمارتوں میں کام کرتے تھے، جو ورلڈ ٹریڈ ٹاور تباہ ہوا، وہ بھی چھٹی پر تھے؟ بعد کے انکشافات میں، انویسٹیگیشنز میں ایسی بہت سی رپورٹ سامنے آئیں۔ میں ان پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں، مجھے سننے والے، پڑھنے والے بہت حد تک جانتے ہیں۔ آج مجھے کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا ہے، اس لیے میں ہر پہلو پر بہت تفصیل سے نہیں، جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی یاد دہانی کے لیے گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن کسی کنکلوژن پر میں اپنی اس تقریر کے ختم ہونے تک پہنچنا چاہتا ہوں، جس میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر اسرائیل کے حملے کے بعد افغانستان اور عراق کو تباہ کیا گیا، کیا اسی طرح حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد فلسطین، لیبنان اور یمن
کو तबाह करने की साजिश है, इसको बहुत गहराई से समझना हो। मैंने अपनी पोस्ट में 3 नेताओं की तस्वीर के साथ ये कहा था कि मैं आज की गुफ्तगू में, आज की बातचीत में तारीखी पस मंज़र पर बात करना चाहता हूँ, यासर अराफात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के दरमियान एक अमन का समझौता करने के लिए। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ी कि फ़लस्तीनी संगठन, फ़लस्तीनी नेता यासर अराफात पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मुक्ति के संगठन के लिए बहुत मकबूल थे। हिंदुस्तान से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 2004 में जिन हालात में उनकी मौत वाक़ई हुई, जहर देकर, यह जहर क्या फूड पॉइजनिंग का मामला था, एक फितरी बीमारी का मामला था, या उनके खिलाफ साजिशी जहन रखने वाले, साजिश रचने वाले सफ़ाए हस्ती से यासर अराफात को मिटा देना चाहते थे। इसलिए 2004 में उनकी जान गई। उसके बाद 2006 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन को किस तरह एक फर्जी अदालत में मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकाया गया, यही यूएनओ, जिसके इन्वेस्टिगेटर्स ने ये रिपोर्ट दी थी कि इराक के अंदर मास डिस्ट्रक्टिव वेपन नहीं है, वो तबाहकुन असलहा जो इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकता है, अमेरिका का यही इल्ज़ाम है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर नहीं था। फिर सद्दाम पर तानाशाही का इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम लगाने का अमेरिका को क्या हक था? ये इल्ज़ाम तो इराक के बाशिंदों को के जरिए लगाया जाना था। बहुत सारी तफसीलात आपके सामने हैं, किस तरह पैदर पे इराक को तबाह किया जाता रहा, और यहाँ तक कि एक मसनूई अदालत में सद्दाम हुसैन का जुर्म साबित करके उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। मैं अपनी तकारीर में ये बात कहता रहा हूं, बहुत जगह मैंने ये बात कही है कि सद्दाम हुसैन जिस वक्त तख्तेदार यानी फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था, तो तमाम दुनिया के कैमरे मुंतजिर थे, इंतजार कर रहे थे उसके कदमों की लड़खड़ाहट को देखने के लिए, उसकी जबान की लर्जिश को देखने के लिए, उसकी आंखों में आंसू देखने के लिए। उसे अमेरिका के सदर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कैमरे पर कि अल्लाह के वास्ते मेरी जान बख्श दो, मेरे मुल्क इराक पर कब्जा कर लो, तेल की दौलत पर कब्जा कर लो। लेकिन किसी कैमरे ने नहीं देखा। तारीख गवाह है कि सद्दाम जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके हाथ में कुरान था, उसके दिल में ईमान था। क्यों सद्दाम को फांसी पर लटकाया गया? मैं फिर एक तारीखी हवाले के साथ बात करना चाहता हूं। वर्ल्ड अरब लीग कॉन्फ्रेंस में सद्दाम हुसैन ने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर हम अरब हुक्मरान औरतों की मंडियां लगाना बंद कर दें, अपनी जमीन पर मिलने वाले पेट्रोल को परवरदिगार आलम का अतिया माने, उसका इनाम माने, और इसको अवाम की फलाह बहबूदगी पर, पब्लिक की बेहतरी के लिए, अपने देश की जनता की बेहतरी के लिए खर्च करें। जिस तरह किसान को यह हक होता है कि वो अपने गल्ले की कीमत तय करे,
اسی طرح ہم عربوں کو اپنے پیٹرول کی قیمت طے کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہم اسے ڈالر میں بیچیں گے, ریال میں بیچیں گے, دینار میں بیچیں گے, پاؤنڈ میں بیچیں گے, یورو میں بیچیں گے, یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمیں ہو. جب یہ آواز امریکی صدر جارج بش کے کانوں تک پہنچی تو اسے لگا کہ عرب دیشوں کو بیدار کرنے کے لیے عرب کی زمین سے ایک آواز اٹھنے لگی ہے, اسے خاموش کرنا ضروری ہے. تو سینئر بش نے 1993 میں 1993 میں حملہ کیا عراق پر, جس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن پھر ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر آتنکی حملے اور عراق کی زمین میں ماس ڈسٹرکٹیو ویپنز کے ہونے کا بہانہ لے کر عراق کو تباہ کیا گیا. صدام کو پھانسی کی سزا بالفاظ دیگر قتل کر دیا گیا. یہاں میں لیبیا کے صدر کرنل غدافی کا ذکر کرنا چاہوں گا, جو لمبے عرصے تک 42 سال تک لیبیا کے صدر رہے. ان کے دور میں لیبیا خوشحال تھا, بجلی پانی مفت تھا, ایجوکیشن مفت تھی. لیبیا کے ہر رہنے والے کو گھر ملنا اس کا حق تھا, علاج کی سہولیات حاصل تھیں. حتیٰ کہ اپنے تیل کی دولت سے لیبیا کو جو آمدنی ہوتی تھی اس کا ایک حصہ عوام کی فلاح بہبودگی کے لیے نہ صرف خرچ ہوتا تھا بلکہ اس کو دیا جاتا تھا. اس کے باوجود جب ایک پرامن ڈیمانسٹریشن میں, مظاہرے میں, آندولن میں حملہ کیا گیا آندولن کاریوں پر, اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ حملہ کرنل غدافی کی فوج کے ذریعے, اس کے لوگوں کے ذریعے کیا گیا ہے, تو لیبیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہوئی, اور اس نفرت کا انجام یہ ہوا کہ لیبیا کے صدر کرنل غدافی کے قافلے پر حملہ کیا گیا. جان بچانے کے لیے وہ ایک پائپ کے اندر انہوں نے خود کو محفوظ کیا, محفوظ سمجھا, لیکن وہاں ان کو دیکھ لیا گیا, کھینچ کر باہر نکالا اور بہت بے دردی سے قتل کیا گیا. صدام حسین عراق کے صدر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ان کے اپنے لوگوں نے امریکہ کو یہ جانکاری دی تھی کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں, بنکر میں, جہاں سے ان کو نکالا گیا.